اس وقت تو ہم غفلت میں ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے آگے اپنے رنج اور غم کو پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ یونس علیہ السلام دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں تھے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں پکارتے ہیں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وقال اللہ فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ رب العزت کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا ہے۔ ساری دنیا کی دولت اگر ایک طرف ہو تو اسلام جیسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ یہ جمعے کے خطبات اور دروس وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوتی ہے کہ ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے، ہمیں وہ باتیں ریپیٹ کروائی جاتی ہیں جو اکثر ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر اگر غفلت اور سستی کا شکار ہیں تو ہم عمل کی طرف آ جائیں، اور اس مقصد کو خود اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، ایمان والے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہماری روٹین ایسی ہی ہے کہ ہم ہر جمعے مسجد میں آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کہیں پر بھی کوئی بہتری نہیں آتی، تو سوچئے کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی کہ ایک شخص بازار میں جائے، کاروبار کے لیے جائے، پورا دن محنت اور مشقت کرتا رہے، اور شام کو جب گھر واپس آئے تو کچھ ہاتھ میں نہ لے کر آئے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج کی محنت تو ضائع چلی گئی، آج تو کچھ نہیں کما سکا، سارا دن محنت تو کی لیکن حاصل کچھ نہ ہوا۔ تو اسی طرح اگر ہم وقت نکال کر مصروفیات میں سے اپنے اوقات قیمتی جو ہوتے ہیں انہیں نکال کر مسجد میں آئیں، اجر و ثواب کی نیت سے آئیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، لیکن پھر عمل کے کردار میں زیرو رہیں، نیل رہیں، تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو یہ تہیہ دل میں رکھیے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے علم میں آئے، ہم اسے سنیں، تو ہماری کوشش اور ہماری جستجو یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ نصیحتیں میرے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نصیحت کی بات سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی کوئی بات سنتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اسے اپنائیں، شیطان ہمیں ایک دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، ایک وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ آج تو ان خطیب صاحب نے، ان مولانا صاحب نے میرے خلاف بات کی ہے، آج تو مجھے انہوں نے رگڑا دیا ہے، آج تو میرے خلاف انہوں نے بات کی ہے۔ حالانکہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرا عمل قرآن کے خلاف ہے، میرا عمل حدیث کے خلاف ہے۔ ہم نگیٹو پوائنٹ سے سوچتے ہیں تو بجائے عمل کرنے کے اس عالم کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس مدرس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں شیطان ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے۔ تو ہم نے شیطان کے کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا۔ ہم نے انشاءاللہ اس ارادے اور اس نیت سے اس بات کو کہنا اور سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی
اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پاس آگ کی کینچیاں تھیں اور وہ ان سے اپنے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے اور انہیں یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، آپ کی امت کے خطباء ہیں، جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔ میں نے سورہ بقرہ کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان دنیا کے اندر جب آتا ہے تو بہت سارے مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، اس کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، اس کے سوچ کے موافق ہوتے ہیں، وہ اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی پریشانی اور ڈپریشن نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی حالات ناموافق ہو جاتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو نہیں پاتا، اور وہ کبھی مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، تنگیوں میں گھر جاتا ہے۔ اب جب وہ ان حالات میں گھر جاتا ہے تو وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، کبھی بیماری طول پکڑ لیتی ہے، طویل ہو جاتی ہے، کبھی تنگ دستی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسے گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی گھریلو حالات، کبھی کاروباری حالات، وہ ان ڈپریشن کا شکار ہو کر عجیب کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو کم کرنے کے لیے اسلام نے جس چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے وہ صبر ہے، کہ حالات کے موافق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے فیصلے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یہ۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، سورہ زخرف میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ دنیا کی زندگی یہ ہماری مرضی سے تقسیم ہوئی ہے۔ کس نے جوانی میں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، کس نے بڑھاپے میں چھوڑنا ہے، کس نے بہت سارا مال و دولت کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور کس نے تنگ دستی اور فاقوں میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہی حکم دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، حالات اگر ناموافق ہوں تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ صبر سے مدد کیسے حاصل کریں؟ اس کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ ہم کہیں کہ اے صبر میری مدد کر، نہیں، اپنے حالات پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اور یہ صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے، مومن کے سوا یہ معاملہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کی کیفیت بڑی عجیب ہے، وہ دو مراحل سے گزرتا ہے اور دونوں مرحلے اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ اسے خوشی پہنچتی ہے، فرحت پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے، اطمینان پہنچتا ہے، وہ اس خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، باغی اور سرکش نہیں ہو جاتا، اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتا، خوشی اور راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا جب آپ کسی مجلس میں ہوتے، کسی مقام پر ہوتے اور آپ کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی، آپ اسی وقت اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اسے سجدہ شکر کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں میں ہوں ہی اس قابل، یہ تو میری محنت ہے، یہ تو میری اولاد کی محنت ہے، یہ تو میرے کاریگر کی محنت ہے۔ خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ فرمایا مومن کو جب خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس شکر ادا کرنے میں اللہ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ پھر فرمایا دوسری کیفیت اس کی ایسی ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی رنج، غم اور مصیبت، اس سے وہ درکنار ہوتا ہے، تو اس موقع پر وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر والی کیفیت اپناتا ہے، تو اللہ رب العزت اس میں بھی اس کے لیے اجر رکھتا ہے۔ اور یہ بات سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی، کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ کوئی اور جو ہے وہ خوشی ملنے پر اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اور مصیبت آنے پر کہ جب وقت گزر جاتا ہے
اس کے بعد انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت بنائی ہی ایسی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اسے کوئی غم پہنچے، کوئی مصیبت آئے تو وہ ہمیشہ اس میں مبتلا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مصیبت ہلکی ہوتی جاتی ہے، وہ پریشانی کم ہوتی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا اور اس سے کہا کہ صبر کر۔ اس نے کہا جائیے اپنا کام کیجیے، آپ نہیں جانتے مجھ پہ کیا مصیبت آئی ہے، مجھے کیا پریشانی پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام خاموشی سے آگے بڑھ گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے ساتھ صحابہ تھے، صحابہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس عورت سے کہا کہ تم نے پہچانا نہیں یہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گھبرا گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی، آپ کے گھر پر پہنچی، کہتی ہے دروازے پہ کوئی دربان نہیں تھا، کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ میں نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور میں نے آ کر کہا کہ اب میں صبر کروں گی، اب میں صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا صبر صدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ پہلے آپ نے رو لیا، واویلا کر لیا، نازیبا کلمات ادا کر لیے، اب چند دن گزر گئے تو اب آپ کہتے ہیں اب ہم صبر کریں گے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو ہے کہ اللہ اگر کوئی مصیبت دے، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئے تو اس پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہا جائے۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ انسان اللہ سے فریاد نہ کرے، اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہ کرے، اس کا قطعاً یہ معنی نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر ایک کے سامنے انسان رونا دھونا شروع کر دے، اپنی مصیبت اپنی پریشانی کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کرے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غم اور پریشانی کی حالت قرآن نے بیان کی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی غم کی وجہ سے، رو رو کر نابینا ہو گئے تھے۔ بیٹے کا غم تو بہت تھا نا، پریشانی بہت تھی، لیکن شروع میں الفاظ کیا کہے تھے؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، صبر جمیل ہی اچھا ہے، میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ اور پھر ان کے کردار کو اللہ نے بیان کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ کہتے تھے میں اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف اللہ سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے تو اللہ سے تعلق بڑھا دیجیے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیجیے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، اللہ کے آگے روئیے، اللہ کو پکاریے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے، اسے مصیبت سے نکالتا ہے، اسے پریشانی سے نکالتا ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچ جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس مصیبت کو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دور کر ہی نہیں سکتا۔ جب کسی کو یہ اختیار دیا ہی نہیں، کسی کو یہ پاور دی ہی نہیں، اللہ نے کسی کو یہ منصب دیا ہی نہیں، تو پھر کسی اور کے سامنے اپنی مصیبت کو بیان کرنا، اپنی پریشانی کو بیان کرنا، اپنی تکلیف کو بیان کرنا، اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے۔ اپنی مصیبت اور پریشانی اللہ کے آگے رکھیے، اللہ تعالیٰ مصائب کو ٹالنے والا ہے۔ یہ دنیا کے حالات صرف آزمائش کے لیے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں چیک کریں، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، کس کے اعمال بہترین ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ آزمائیں گے، خوف مسلط ہو جائے گا۔ کبھی دشمن کا خوف ہوتا ہے، کبھی بیماری کا خوف ہوتا ہے، کبھی فاقے کا خوف ہوتا ہے، کبھی تنگ دستی کا خوف ہوتا ہے، کبھی اولاد کا خوف ہوتا ہے، کبھی گھریلو حالات کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوف مسلط کر کر انسان کو آزماتا ہے۔ انسان کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی وہ راحت میں ہوتا ہے، کبھی
کسی خوف کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی گمنام سے خوف کا شکار ہوتا ہے، عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خوف کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ والجوعی، کبھی ہم بھوک سے آزمائیں گے، بہت مال ہونے کے باوجود اللہ تنگ دستی ڈال دیتا ہے۔ کبھی مال کی فراوانی ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، کھانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ کبھی رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ کبھی جسموں کا نقصان ہوتا ہے، والانفس والثمرات، کبھی بیماریاں ڈال دی جاتی ہیں، کبھی کسی پیارے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، کبھی پھلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ساری آزمائش کی صورتیں ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو۔ اللہ فرما رہا ہے خوشخبری دو، بشارت دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے رہے، ان حالات میں صبر کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے گمان کیا کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ بس یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وهم لا یفتنون، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں چیک نہیں کیا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جنت ایسا ہی مل جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنت کو دیکھا تو کہا کہ اللہ ہر شخص اس میں آنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مصائب سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے، تکلیفوں سے ڈھک دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اب جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام یہ کہا کہ اللہ اب تو بہت کم لوگ اس میں آ سکیں گے، اب یہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم نے گمان کیا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، تمہیں جنت یوں ہی مل جائے گی؟ ابھی تو تمہیں چیک نہیں کیا گیا، تمہیں آزمایا نہیں گیا، جیسے تم سے پہلوں کو آزمایا گیا تھا، انہیں جھنجھوڑا گیا بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، تنگیوں میں، حتیٰ کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب ملے گی۔ تو جنت کا داخلہ اتنا سہل اور آسان نہیں ہے، یہ مصائب اور مشکلات کا راستہ ہے، لیکن اللہ نے جس کو صبر کی توفیق دے دی اس کے لیے راستہ بڑا آسان ہے۔ دیکھیں نا، دنیا کے اندر اگر آپ صرف میٹرک کا سرٹیفکیٹ لینا چاہیں، انٹر کا سرٹیفکیٹ لینا چاہیں، LLB کرنا چاہیں، CA کرنا چاہیں، MBBS کرنا چاہیں، MBA کرنا چاہیں، تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بغیر امتحان سے گزرے دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں مل سکتی ہے؟ قطعاً نہیں مل سکتی، اگر ملے گی تو جعلی ہوگی۔ ڈگری وہی ہوتی ہے جو امتحان کے بعد ملتی ہے۔ تو جنت جیسی ڈگری، جنت جیسی جگہ، جنت جیسی نعمت ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ بغیر امتحان اور آزمائش کے دے دے گا؟ اللہ بغیر چیک کیے دے دے گا؟ نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے گمان کیا کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ ضرور آزمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو صبر کی توفیق دے دے یقیناً وہی کامیاب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا بن ابی رباح کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک عورت جو سیاہ فہم تھی قریب سے گزری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عطا آؤ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھلاؤں، ایک جنتی عورت کا دیدار کرواؤں۔ کہا کہ وہ جو عورت جا رہی ہے سیاہ فہم، وہ جنتی عورت ہے، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ عطا رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، یہ عورت جنتی کیوں ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے مرگی کی شکایت ہے، مرگی کی تکلیف ہے،
آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، بڑی اذیت والی بیماری ہے، جب دورہ پڑتا ہے میرا سطر کھل جاتا ہے، میرا لباس کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، اللہ تجھے شفا دے دے گا، تیری بیماری دور ہو جائے گی، لیکن اگر تو صبر کرے، اگر تو صبر کرے تو صبر کا نتیجہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ معاملہ بڑا اہم اور قیمتی بن گیا۔ ایک طرف بیماری تھی، پریشانی تھی، تکلیف تھی، اور دوسری طرف جنت کی بشارت تھی۔ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کروں گی۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ کہتی ہے صبر کروں گی، لیکن ایک دعا اللہ سے کر دیجئے، ایک التجا اللہ سے کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے، مجھے یہ تکلیف آئے، میرا سطر نہ کھلے، میرا لباس نہ کھلے، میں برہنہ نہ ہوں، بے لباس نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا میں کر دیتی ہوں۔ اب وہ چل مدینے کی گلیوں میں رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ جنتی عورت ہے۔ جنت کی بشارت صبر کی بنیاد پر دی گئی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے، بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں جاب پر جاتے ہیں نا، کہیں ملازمت پر جاتے ہیں، آپ کی سیلری 30,000 روپے ہے، مالک آپ کو 30,000 دے، آپ مطمئن ہو کر آ جاتے ہیں، لیکن 30 کے بجائے 40 دے دے آپ اور خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بغیر گنے اٹھا کر دے دے اور آپ گھر آ کر گنے کہیں تو لاکھوں میں ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے اس نے تو حساب ہی نہیں کیا، ایسے ہی اٹھا کر دے دیے۔ اور اللہ کی رحمت اور وسعت، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اس کی محبت اور رحمت کے انداز کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ دنیا کے مصائب اور مشکلات پر بس تھوڑی سی صبر کی ہمت اور برداشت پیدا کر لیں، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم سے تو باتیں برداشت نہیں ہوتی، ہم چل رہے ہیں، کسی نے کوئی ایک جملہ کہہ دیا، کوئی ایک بات کہہ دی، ہم پلٹ کر ایسا جواب دیتے ہیں کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانوں میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سکا بھائی سکے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بہن بھائیوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ نوبت بسا اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عدم برداشت ہے۔ صبر کا پیمانہ ہمارا بالکل کمزور ہو گیا ہے، اور یہاں تو صبر پر جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنے بندے کی اگر 2 محبوب چیزیں قبض کر لوں، 2 محبوب چیزیں لے لوں اور بندہ اس پر صبر کر لے، بندہ اس پر صبر کر لے، تو میرے پاس اس کے لیے سوائے جنت کے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی اور اجر نہیں ہے۔ اس حدیث میں اس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی کہ جسے اللہ آنکھیں عطا فرمائے، پھر اللہ اس بینائی کو واپس لے لے، اس بصارت کو واپس لے لے، اور وہ اس عمل پر صبر کرے۔ یہ بصارت اللہ نے تو دی ہے، کون سی ہم نے خود بنائی ہے؟ کون سی ہمارے باپ دادا نے ہمیں دی ہے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہو کہ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری آنکھوں کا اور کانوں کا مالک کون ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ جس نے دیے اگر وہ واپس لے لے اور انسان اس اللہ کے فیصلے پر صبر کرے تو اللہ کے یہاں اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے۔ یہاں تو بڑی بڑی باتوں پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اور ہم یہ سمجھیں کہ جو مصائب اور مشکلات ہم پر آتے ہیں، یہ جو تنگیاں اور پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ انسان گناہوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، گناہ اور جنت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کے پاس ایک گناہ بھی ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دے یا اسے سزا نہ ملے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا،
ان سے ان کی بیوی بنائی اور بغیر کسی عمل کے اللہ نے پوری جنت ان کے لیے حلال کر دی سوائے ایک درخت کے. لیکن جب آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر اللہ کی نافرمانی کی وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، جب آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے باہر نکل جاؤ. تو آدم علیہ السلام نے جب جنت میں اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے جنت سے نکال دیا. تو ہم دنیا میں اگر نافرمانی کریں تو جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ لیکن نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ مومن بندے پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اس پر پریشانیاں اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی اولاد میں، کبھی اس کے مال میں، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. ہم جو دن رات گناہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں یہ اللہ دے کر ہمیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام جب کسی مریض کو دیکھتے تھے نا، کسی بیمار کو دیکھتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے. وہ جملہ آج ہم بھی کہتے ہیں لیکن شاید ہمیں اس کا معنی نہیں پتا. اب مریض کو دیکھ کر کہتے تھے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا بأس طہور، کوئی غم کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ بیماری پاک کرنے والی ہے. کس سے؟ گناہوں سے. انشاءاللہ، انشاءاللہ گناہوں سے صاف کرنے والی ہے. تو اگر بیماری آتی ہے تو نبی علیہ السلام تو بشارت دے رہے ہیں کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. تو جب انسان یہ سمجھے اور سوچے کہ مصائب اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں اور مجھے ان فیصلوں پر راضی رہنا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، مسند احمد میں ہے، جب آپ کسی پریشانی میں ہوتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے. وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. اس میں ایک جملہ یہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، میرے بارے میں تیرا حکم چلتا ہے، تیرا آرڈر چلتا ہے اور تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، میرے اوپر تیرا فیصلہ چلتا ہے. ہم پر کس کا فیصلہ چلتا ہے؟ ہمیں موت دینا چاہے، زندگی دینا چاہے، بیماری دینا چاہے، راحت دینا چاہے، شفا دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، مال دینا چاہے، تنگی دینا چاہے، کس کے فیصلے ہم پر چلتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے چلتے ہیں. ہمارے اپنے فیصلے نہیں ہیں، فیصلے اللہ کے ہیں. ماض فی حکمک، آگے فرمایا عدل فی قضاؤک، تیرا ہر فیصلہ عدل پر ہے. اگر تو ہمیں بیماری دے یہ بھی تیرا عدل ہے، ہمیں مال دے یہ بھی تیرا عدل ہے، ہمیں اولاد دے یہ بھی تیرا عدل ہے، ہمیں بے اولاد رکھے یہ بھی تیرا عدل ہے، ہمیں تنگ دستی دے یہ بھی تیرا عدل ہے. ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں. آخر میں یہ بات ارشاد فرمائے کہ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے رنج اور غم کو لے جانے والا بنا دے. تو اللہ کے فیصلے، اس پر راضی رہنا، بس یہ صبر ہے. اگر آپ خلاصہ دیکھیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا بس یہ صبر ہے. اور اللہ کے فیصلوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا. اللہ نے آپ کی جو حالت اور کیفیت رکھی ہے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اٹھ جائیں رات کو تہجد کے وقت، اللہ کے آگے آنسو بہائیں. اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اس وقت تو ہم غفلت میں ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے آگے اپنے رنج اور غم کو پیٹ رہے ہوتے ہیں.
یونس علیہ السلام دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں تھے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں پکارتے ہیں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی فریاد کو سن لیا اور انہیں غم سے نجات دی۔ بس اتنی بات نہیں، اس آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے وَكَذَلِكَ نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ جو اللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، مجھے اور آپ کو تکلیف اور بیماری سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ اللہ پر توکل ہو، اللہ کے ساتھ اعتماد ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً مصائب اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو کسی مصیبت یا تکلیف میں مبتلا کر دے تو شریعت آپ سے یہ کہتی کہ آپ جائز امور سے اس کے حل کے لیے کوششیں کریں۔ اگر بیمار ہیں تو دوا لیں، یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، مجھے کوئی دوا نہیں چاہیے، ایسا نہیں شریعت چاہتی۔ شریعت چاہتی کہ آپ جائز کوششیں کرتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں۔ تو ایک ایسی دعا جو صحیح مسلم میں ہے اور اس میں بڑی جامعیت ہے، نبی علیہ السلام کے ہر فرمان کے اندر وہ اہمیت ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر بہت پڑھا لکھا ہو، بہت ڈگری ہولڈرز ہو، وہ آپ کی بیماری کا ماہر ہو اور آپ کو آپ کی بیماری کا نسخہ اور علاج بتلائے، تو میرے خیال میں ہم وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات بتائی تھی اور اس سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اس مرض کا۔ تو ہمارے مصائب اور مشکلات کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر بتلایا ہے، ہمیں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جنہیں کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ یہ فریاد کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا صرف کسی مرنے والے پہ پڑھنی چاہیے، انا للہ وانا الیہ راجعون، نہیں۔ قرآن نے کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے وہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی نقصان ہو جائے، وہ یہ دعا پڑھ لے انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ساتھ یہ بھی پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ اسے اس کی مصیبت سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اللہ اسے اس کی مصیبت سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ اس مجلس میں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، گھر گئے، ان کی بیوی ام سلمہ تھی، انہیں جا کر یہ دعا بتلائی کہ آج نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ دعا خود بھی یاد کی، اپنی بیوی کو بھی یاد کروا دی، حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا یاد کر لی۔ ابو سلمہ نے اپنے تک علم نہیں رکھا، اپنے گھر والوں کو بھی سکھلایا، اپنی بیوی کو بھی سکھلایا۔ ہم جو سیکھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کو بھی سکھلائیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دعا یاد کر لی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا چند دن بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ فوت ہو گئے۔
सलमा को ये हदीस याद आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिसे कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, वो ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता फरमाएगा। सलमा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने ये दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। सलमा कहती हैं, ये बात भी सही मुस्लिम में, कहती मेरे दिल में ख्याल आया कि अबू सलमा तो बहुत बेहतरीन थे, हर औरत को अपना शौहर अच्छा लगता है, तो कहती मेरे दिल में ख्याल आया कि अबू सलमा तो बहुत बेहतरीन थे, अब इनसे बेहतर कौन मिलेगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ ली तो अल्लाह बेहतर अता फरमाएगा। अकीदा देखें, नबी अलैहिस्सलाम की बात पर अकीदा कितना मजबूत था। फिर खुद कहती हैं कि जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई, मेरी इद्दत पूरी हो गई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा, मेरा निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, मुझे अबू सलमा से बेहतर शौहर मिल गए। ये है सहाबा का अकीदा। तो ये है बेहतरीन हल मसाइब और मुश्किलात से निकलने का। मुसीबतें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, लोगों के सामने ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ठट्टा करते हैं, लोग हंसते हैं, अल्लाह से ताल्लुक जोड़िए, अल्लाह मसाइब और मुश्किलात से निकालने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको मसाइब और मुश्किलात से महफूज रखे, और जो लोग मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों, तकलीफ़ों में हैं,